بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندباد جہازی کے 7ویں سفر کا دوسرا حصہ۔ میں نے دل میں سوچا کہ بڑے میاں کا کہنا ماننا ہی پڑے گا، چل کر دیکھوں تو صحیح یہ کس مال کا ذکر کر رہے ہیں۔ بازار میں پہنچا تو دیکھا کہ میری کشتی وہاں کھلی پڑی ہے اور لکڑی کی بولی لگ رہی ہے۔ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ انجانے میں ڈھیر ساری قیمتی سندل کی لکڑی لے آیا ہوں۔ تاجر بولی لگاتے رہے، 1000 دینار پر بولی ختم ہو گئی۔ بڑے میاں نے کہا، آج تو مال کی یہی دام ملیں گے، بیچنا ہے تو بیچ ڈال ورنہ کسی بہتر دن کا انتظار کر۔ میں نے کہا، بابا جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ بڑے میاں بولے، کیا تو چاہتا ہے کہ یہ سندل مجھے بیچ دے؟ دوسرے 1000 دینار دے رہے ہیں، میں 100 دینار زیادہ دوں گا۔ میں نے کہا، منظور۔ میں نے سندل آپ کے ہاتھ بیچا۔ بڑے میاں نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ سندل اٹھا کر جائیں اور 1100 دینار گن کر میرے حوالے کے۔ تھوڑے دن بعد بڑے میاں نے مجھ سے کہا، بیٹا میں تیرے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تو اسے مان لے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کیا تجویز ہے؟ بڑے میاں نے جواب دیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں، صرف ایک بیٹی ہے جو بہت خوبصورت اور بے انتہا مالدار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی تیرے ساتھ کر دوں اور تو ہمارے ملک میں رہ جا۔ میں یہ سن کر چپ ہو گیا اور کچھ نہ بولا۔ بڑے میاں بولے، میرا کہا مان لے، میں تیرا بھلا چاہتا ہوں، میری دولت کا مالک تو بنے گا۔ اگر تو تجارت کرنا چاہے یا وطن واپس جانے کی خواہش ظاہر کرے تو تجھے کوئی روکے گا نہیں۔ میں نے کہا، بابا جی آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، میں اتنی تکلیفیں اٹھا چکا ہوں کہ عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ یہ سن کر بڑے میاں نے قاضی اور گواہوں کو طلب کیا اور بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ جب میں نے بیٹی کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھی، اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھ جتنے ہیرے جواہرات، موتی، زیورات اور قیمتی لباس لائی تھی، اتنے لاکھوں اشرفیاں خرچ کر کے بھی خریدنا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور ہم دونوں بڑے آرام سے رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد بڑے میاں کا انتقال ہو گیا، اس کی تمام دولت اور جائیداد میری ملکیت میں آ گئی۔ اس کے غلام اور نوکر چاکر میری خدمت بجا لانے لگے۔ بڑے میاں شہر میں سوداگروں کے چودھری تھے، ان کے مرنے کے بعد مجھے چودھری بنا دیا گیا۔ میری اجازت کے بغیر سوداگر کسی قسم کا لین دین نہیں کر سکتے تھے۔ بازاروں میں میرا حکم چلتا، شہر والوں سے میری رسم و راہ بڑھی تو ایک عجیب بات سامنے آئی۔ ہر چاند رات کو ان کی حالت بدل جاتی ہے، ان کے پر نکل آتے ہیں اور وہ اڑ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ بچوں اور عورتوں کے سوا شہر میں کوئی نہیں رہتا۔ میں نے دل میں کہا کہ اس دفعہ میں کسی سے درخواست کروں گا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ جب نیا چاند نکلا تو ان کی صورتیں بدل گئیں۔ میں نے ایک شخص سے کہا، خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ لے کر اڑ، میں بھی اوپر کی دنیا کی سیر کروں۔ اس نے کہا، یہ ممکن نہیں، لیکن میں بضد رہا۔ آخر وہ راضی ہو کر مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر اڑنے لگا۔ اس بات کی خبر نہ میری بیوی کو تھی، غلاموں کو اور نہ دوستوں کو۔ وہ شخص مجھے ساتھ لے اڑا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم آسمان کے قریب پہنچ گئے اور فرشتوں کی آوازیں سنائی دی جو اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ حیرانی کے عالم میں میں بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہ پاک ہے اللہ اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہی تھا کہ آسمان سے شعلے ہماری طرف لپکے، جل کر راکھ ہو جانے سے بچنے کے لیے تمام اڑنے والے تیزی سے نیچے اترے۔ وہ مرتے مرتے بچے تھے، اس لیے مجھ سے ناراض تھے اور مجھے ایک پہاڑ پر اتار کر چلے گئے۔ میں اکیلا پہاڑ پر رہ گیا۔ میں نے خود کو برا بھلا کہا کہ نہ سیر کی ہوس کرتا نہ اس پہاڑ پر پہنچتا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ پہاڑ سے اتر کر کہاں جاؤں۔ اتنے میں 2 لڑکے میرے قریب آئے جو چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں تھیں جن کے سہارے وہ چل پھر رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا
میں نے متعجب ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیسے اور کیا کرتے پھر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم خدا کے بندے ہیں۔ پھر سونے کی ایک چھڑی میرے ہاتھ میں تھما دی اور چلتے بنے۔ میں ان لڑکوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ پہاڑ کے نیچے سے ایک اژدہا نکلا۔ اس کے منہ میں ایک آدمی تھا جسے وہ آدھا نگل چکا تھا۔ وہ آدمی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ جو مجھے چھڑائے گا خدا اس پر ہر مصیبت سے نجات دے گا۔ یہ سن کر اس کی طرف لپکا، میں نے سونے کی چھڑی اژدہا کے سر پر ماری اور وہ آدمی کو اگل کر بھاگ گیا۔ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ تیری وجہ سے میری جان بچی، میں تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ ہم پہاڑ پر ادھر ادھر اتر چڑھ رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ غور سے نظر ڈالی تو ان میں وہ آدمی بھی تھا جو مجھے لے کر اڑا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور نرمی سے کہا، اے دوست، جو سلوک تو نے میرے ساتھ کیا ہے وہ دوستی میں جائز نہیں۔ وہ بولا، تم نے اللہ کی تعریف کر کے ہمیں مار ہی ڈالا تھا۔ میں نے کہا، مجھے علم نہ تھا کہ میری حرکت سے تم لوگ خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ آئندہ ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ یہ سن کر وہ مجھے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا، مگر شرط یہ رکھی کہ اس کے کندھوں پر سوار رہتے ہوئے میں اللہ کی حمد و ثنا نہ کروں گا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ مجھے لے اڑا اور گھر چھوڑ آیا۔ میری بیوی نے مجھے دیکھ کر میری سلامتی پر مبارکباد دی اور کہنے لگی، اب ان لوگوں کے ساتھ کبھی کہیں نہ جانا، نہ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا۔ یہ شیطان کی اولاد ہیں اور خدا کی یاد سے بے خبر۔ میں نے پوچھا، تیرا باپ ان کے ساتھ کیسے نباہ کرتا تھا؟ وہ بولی، میرا باپ ان کے گروہ کا نہ تھا، نہ ان جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ میرا باپ فوت ہو چکا۔ میری رائے ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے بیچ کر تجارتی مال خرید اور مجھے ساتھ لے کر وطن روانہ ہو جا۔ میرے ماں باپ مر چکے، میں اب یہاں کس لیے رہوں؟ چنانچہ میں نے بڑے میاں کی چیزیں ایک ایک کر کے بیچنی شروع کر دیں اور اس انتظار میں رہا کہ کوئی شخص اس شہر سے روانہ ہو تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لوں۔ کچھ مدت کے بعد شہر کی ایک جماعت نے سفر کا ارادہ کیا۔ انہوں نے لکڑی خرید کر ایک جہاز بنوایا۔ میں نے کرایہ دے کر بیوی کو اس میں بٹھایا۔ جو مال و دولت ساتھ لے جا سکتا تھا وہ اٹھا لیا، باقی وہیں چھوڑ دیا۔ جہاز روانہ ہوا۔ راستے بھر ہوا موافق رہی۔ ہم صحیح و سلامت بصرہ پہنچے اور وہاں رکے بغیر ایک کشتی کرائے پر لے کر بغداد جا اترے۔ میں گھر والوں اور یار و دوستوں سے ملا، اپنا مال و اسباب خدا میں منگوایا۔ گھر والوں کو میرے واپس آنے کی امید نہ رہی تھی۔ میرے آخری سفر کا احوال سن کر انہیں بڑا جھٹکا لگا۔ میں نے خدا کے حضور توبہ کی کہ اب میں نہ سمندر کا سفر کروں گا اور نہ ہی خشکی کا۔ مال و دولت کی زیادہ ہوس اچھی نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ تھا میرے 7ویں سفر کا حال۔ خدا سب کو خوش و خرم رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سندباد جہازی کے 7 سفر پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔